وہ کہتے ہیں جی وہ معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، ہم ایک ٹان حسن ظن رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا، بل ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا، وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا، انعامات سے نوازا، اور اینڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا، یہ میں نے تمہارا امتحان لیا تھا۔ اب یہ آخری جملے پکڑ کے کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا۔ نا بھائی، جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا، جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی، چاچی بھی گئی۔ اوے چاچو، پہلے چاچی نے کہا دوبارہ کر، پھر مرید دوبارہ کر۔ چاچو تیری چاچی گئی، ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھا کتنے چک مارے جا کے، میں چیخاں سنو انہاں دیاں۔ کیا سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اپنے دور خلافت میں نیو مسلمز کو پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ بے شرمو، اپنے بابوں کو بچانے کے پیچھے جھوٹا دفاع کرتے ہو۔ مرزا جلمی المعروف مرزا منگول صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہ تانا دیتے آ رہے ہیں کہ اہل سنت کے کسی بندے نے چشتی رسول اللہ کا رد نہیں کیا؟ دیکھو رد 30 سال پہلے بھی ہوا تھا، آج پھر فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب کا آ چکا ہے علماء کی تائیدات کے ساتھ کہ رد اس کا آج بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے تانا دیا تو یہ تو پھر پاگلوں والا کام ہو جائے گا۔ دلیل سے بات کرو۔ ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، اس سے ہمارے علماء نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین و سامعین، مرزا جلمی المعروف مرزا منگول جب بھی یہ بات کرتا ہے تو اہل سنت و جماعت کی جب بات آتی ہے تو کہتا ہے دیکھو انہوں نے چشتی رسول اللہ کہا، تو میں تو پہلا سوال چشتی رسول اللہ کا کروں گا، اور دوسرے نمبر پہ یہ نام زیادہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا لیتا ہے۔ جب بھی مناظرے کی بات کی جائے تو کہتا ہے ان سے لکھوا کے لاؤ، یا ان کو لاؤ ساتھ کہ وہ میرے لیول کے ہیں، یا ان سے لکھوا کے لائیں تو تب بھی میرے لیے ٹھیک ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں کہ مفتی صاحب کے قول کو یہ بڑی ترجیح دیتا ہے۔ تو انہی مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے رد میں ایک فتویٰ تحریر فرمایا ہے، اگرچہ اس سے پہلے امت میں ہمارے اہل سنت کے کابرین نے اس کا رد کیا ہے، 30 سال پہلے بھی فتویٰ اس پہ مفتی شریف الحکم جدید رحمہ اللہ دے چکے ہیں، لیکن صرف اس کی معلومات کے لیے کہ جن کا نام بار بار آپ لے رہے ہو کہ بھائی یہ لکھ کر دیں تو میں مناظرہ کروں گا، یہ لکھ کر دیں تو میں وہ کام کروں گا، لو سنو، مرزا جلمی صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب کا فتویٰ آ چکا ہے، اور یہ فتویٰ سنیں، اور آئندہ بار بار یہ کہنا کہ چشتی رسول اللہ جناب چشتی رسول اللہ کے بارے میں دیکھیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے مفتی منیب الرحمان صاحب سمیت 14 دیگر علماء کی اس پہ تائیدات بھی موجود ہیں کہ یہ فتویٰ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے کابرین نے جو ہے وہ اپنی ویڈیوز کی صورت میں پیغام دیے کہ اسے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کلمے سے اور اس کلام سے، پھر آپ یہ تھوپنا تو یہ آپ کی طرف سے زبردستی والا کام ہے جس کا جواب آپ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے، اولیاء کرام کی طرف منسوب بعض نسخوں میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کے کلمات آئے ہیں، ان کی تردید کرنی چاہیے اور متصوفین کے فساد کا راستہ روکا جا سکے، یا ان کی تعویل اور توجیہ کرنی چاہیے، شریعت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الجواب بیان المالک الوہاب، یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے بھی ذلی، بروزی یا امتی نبوت و رسالت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو بھی ہوش اور حواس میں اس طرح کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے حتیٰ کہ اسے مسلمان تسلیم کرنے والے عقیدہ ختم نبوت کے انکار یا اس میں شک کے سبب سب دار اسلام سے خارج ہیں۔ تصوف کی کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں، یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے۔ اہل سنت والجماع کے کسی بھی مستند وسیق عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید و تصویب نہیں کی بلکہ اس کا رد ہی کیا ہے۔ امام اہل سنت سیدی شاہ امام محمد رضا خان قنداری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پر فرماتے ہیں، عبارت عربی اور فارسی ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے کہ میں پیغمبر ہوں، کافر ہو جائے گا، اگرچہ مراد یہ لے کہ میں کسی کا پیغام پہنچانے والا ایلچی ہوں، اور اگر اس کے کہنے والے سے کوئی معجزہ مانگے تو کہا گیا کہ یہ بھی مطلقاً کافر ہے، اور متاخرین شیخ نے فرمایا کہ اگر اسے عاجز اور رسوا کرنے کی غرض سے معجزہ طلب کیا گیا ہے تو کافر نہ ہوگا، ورنہ ختم نبوت میں شک لانے کے سبب یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ جہاں تک ان کتابوں کے مصنفین کی ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر ثابت نہ ہو جائے کہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے۔
پریس کی ایجاد سے قبل کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں اور کاتب حضرات اس کی نقل کر کے نسخے تیار کرتے تھے. بعض دشمنان دین نے دینی خصوصاً تصوف کی کتابوں میں تعریفات و الحاقات کیے ہیں، جیسے کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا معاملہ ہے. اس لیے اس طرح کی عبارتوں میں یہ واضح احتمال موجود ہے کہ یہ دشمنان دین کی سازش ہے اور ہمارے نزدیک ان کتابوں کے مصنفین ان سے بری ہیں. اسی طرح جن مسلمہ اکابرین نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن ظن ہے، بلکہ ان کی علمی ثقافت اور دیانت کے سبب یقین وہ ان الحاقی کلمات پر مطلع نہیں ہوئے. بعض اوقات جستہ اور سرسری طور پر کسی کتاب کو دے کر حسن ظن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے. ہمیشہ ہر ایک کتاب کو لفظ بلفظ بغور پڑھنا دشوار ہوتا ہے، پس ہمیں مکمل یقین ہے اگر یہ کلمات ان کی نظر سے گزرے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے اور انہیں الحاقی قرار دے دیتے. مزید یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ان کے پاس موجود نسخے میں یہ الحاقی کفری عبارت موجود ہی نہ ہو. ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، پھر یہ تو اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں. ان کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس طرح کی کفری عبارتوں کی تحسین کی ہوگی شیطان کا دھوکہ، حرام اور بدگمانی ہے. جو اس طرح عبارتوں کی بنیاد پر شرمگیزی کرتے ہوئے مسلمانوں پر کفریہ فتوی لگا کر سوشل میڈیا پر رونق لگا رہے ہیں، وہ اسلام کی خدمت نہیں بلکہ دشمن دین کا کردار ادا کر رہے ہیں. علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ متوفی 1252 ہجری لکھتے ہیں کہ قلت وقد یتفق نقل قول فی نحو 20 کتابا من کتب المتاخرین الی آخر. وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ متاخرین کی 20 کتابوں میں بالاتفاق کوئی قول نقل ہوتا ہے اور وہ قول در حقیقت خطا ہوتا ہے، اور وہ خطا سب سے پہلے اس مسئلے کو وضع کرنے والے نے کی ہوتی ہے اور بعد والے اسے نقل کرتے جاتے ہیں اعلی حاصل قیاس. نیز وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ محمد ہبت اللہ البالی شرح الاشباع کی اوائل میں اور معین الدین ہروی المعروبہ ملا مسکین کی شرح الکنز والکہستانی ایسی نادر کتب میں دیکھا کہ جن کے مؤلفین کے حال پر مطلع نہیں ہے. اسی طرح صاحب کنیہ نے بعض اقوال ضعیفہ نقل کیے ہیں وغیرہ. ہمارے شیخ صالح نے کہا ان کتب سے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے جب تک منقول ان کے بارے میں علم نہ ہو اور ان کے ماخذ کا پتہ نہ ہو. شرح کود رسم المفتی صفحہ 160. امام سنت سید شاہ امام محمد رضا خان متوفی 1340 ہجری فرماتے ہیں حضرات اولیاء جن کی ولایت ثابت و محقق ہے ان سے جو قول یا فعل یا حال ایسا منقول ہو جو بظاہر خلاف شرع مطہر ہو، اولاً اگر وہ سند صحیح و واجب الاعتماد سے ثابت نہیں، ناقل پر مردود ہے، اور دامن اولیاء اس سے پاک، بلکہ اولیاء تو اولیاء حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز نے احیاء العلوم میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ کسی مسلمان کی طرف کسی کبیرہ کی نسبت جائز نہیں ہے جب تک ثبوت کامل نہ ہو. بغیر تحقیق کیے کسی مسلمان کی کبیرہ گناہ کی طرف نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں یہ جائز ہے کہ کہا جائے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے. پس تحقیق کے بغیر کسی مسلمان پر فسق اور کفر کی تہمت لگانا یہ جائز نہیں ہے. اور یہ تواتر نہیں کہ کوئی نسخہ کسی کی طرف منسوب کسی الماری میں ملا، چھاپے ناشر نے اسے چھاپ کر شائع کر دیا. اس کی مثال ایسی ہے کوئی مجہول نہ شناختہ بازار میں کوئی بات منہ سے نکالے اور اسے 1000 آدمی سنے اور نقل کریں، ناقل 1000 نہیں لاکھ صحیح، منتہائے سند تو ایک فرد مجہول ہے، تواتر درکنار سیتی نہیں. آج کل حضرات اولیاء کرام کے نام سے بہت کتابیں نظم و نثر میں ایسی شائع ہو رہی ہیں کہ پس بہر دستے نباید داد دست، لہٰذا ہر ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا چاہیے. یہ چال بعض علماء کے ساتھ بھی چلی گئی کہ کتاب عقائد امام محمد رضی اللہ عنہ کے نام سے چھپی، جس سے وہ ایسے ہی بری ہیں جیسا اس کا مفتری حیا اور دیانت سے. شاہ ولی اللہ صاحب کی مشہور کتابوں میں وہابی کا دفتر دے کر کسی وہابی نے ان کے نام سے ایک کتاب گھڑ لی اور چھاپی گئی. امام نے سنت فتاوی کے جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 516 پہ یہ فرمایا ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی متوفی 402 ہجری سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص مدرس ہے، متوسط درجات کی درس نظامی کی کتب پڑھاتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے رسول بالمعنی القاصد کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی بیوی نکاح سے خارج ہو گئی اور اس کو دوبارہ عقد و تجدید اسلام کی ضرورت ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا اگر کوئی لفظ رسول کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اپنے آپ کو یا کسی غیر رسول کو رسول اللہ کہے اور یہ تعویل کرے کہ میں نے اسے قاصد اور پیامی ہونے کا ارادہ کیا تھا، یعنی اسے لغوی معنی میں لیا تھا، تو اس کی یہ تعویل مردود ہوگی اور ہرگز نہ سنی جائے گی. صریح لفظ میں تعویل کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے، ورنہ کوئی کفر نہ رہے. کوئی اپنے آپ کو خدا کہے، کوئی یہ تعویل کرے کہ میں نے خود آیا ہوں، مراد لیا تھا. اس کے بعد آپ نے وہی عبارت بطور دلیل نقل کی ہے جو امام اہل سنت نے نقل فرمائی ہے. حضرات محترم آگے فرماتے ہیں کہ پس اگر ان گزارشات کے بعد کوئی ان پر کفر کے فتوے لگانے کے لیے بضد
اور مصر ہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے کوئی قطعی دلیل پیش کرے کہ یہ عبارت خود ان مصنفین کی تحریر کردہ ہے کہ جن پر یہ مرزا جلمی صاحب جو ہے وہ الزام لگانے کہ انہوں نے لکھی ہے، پہلے اس پر دلیل پیش کریں. اور ان کتابوں کی تحسین کرنے والے اس الحاقی عبارت پر مطلع تھے، اگر ایسا نہ کرے تو اس پر یہ لازم ہے کہ شرمگیزی بند کرے. ان کتابوں کے ناشرین پر بھی لازم ہے کہ اس طرح کی تعریف شدہ عبارتوں کو ان کتابوں سے خارج کر دیں. البتہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اس طرح کلمات آئے ہوں تو اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے. جیسا خواب میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق لغو ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ بندہ ہے کہ 3 افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ سویا ہوا شخص حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، بچہ حتیٰ کہ وہ بالغ یعنی باشعور ہو جائے، اور فاتر العقل. یہ ترمذی شریف 1423 نمبر حدیث پاک ہے. تاہم بیدار ہونے پر ایسے خیال سے بیزاری کا اظہار لازم ہے. الغرض ایسی عبارات کو رد کر دینا چاہیے، اس کی تعویل و توجیہ کی کوئی حاجت نہیں، اور نہ اس سے کوئی شرعی مقصد حاصل ہوتا ہے بلکہ مفسدات کا رستہ کھلتا ہے. اس دور کے متجددین اسے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے ایک سکھ عالم دین مفتی شریف الحکم جدید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے متوفہ 1421 ہجری 23 صفر 1415 کو، یعنی آج سے 30 سال قبل اس عبارت کے بارے میں تفصیلی رد کر کے اس کو الحاقی قرار دے چکے ہیں. فتاوی شرح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153 پر یہ تفصیلی فتویٰ موجود ہے. لیکن اس دور کے متجددین کمال بے حیائی سے اہل سنت والجماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ کسی سنی عالم نے اس عبارت کا رد نہیں کیا. یہ حدیث پاک ان پر صادق آتی ہے کہ ظالم تستحی فسنا معاشیتا، یعنی جب تجھ میں حیا نہ ہو تو جو چاہے تو کرے. بخاری شریف 3484 نمبر حدیث پاک ہے. تو یہ مرزا جلمی کے لیے ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب والا یہ اکثر اپنے کلپوں میں کہتا تھا کہ دیکھیں جی کسی نے اس کا رد نہیں کیا ہوا تو لہٰذا یہ نہیں کی عبارت ہے. ہمارے علماء نے آج سے 30 سال پہلے بھی رد کیا تھا اور اب بھی یہ تفصیلی فتویٰ آ چکا ہے تاکہ یہ نہ بولے کہ اس دور میں کسی نے نہیں کیا. اس دور میں بھی آ گیا ہے کہ یہ جس نے بھی لکھا، جس نے اس کو صحیح سمجھا وہ کافر ہے. لیکن ہمارے بزرگان دین اس سے پاک ہیں، اور جو ایک عقیدہ رکھے چشت رسول اللہ کا وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. ایسی زبردستی کسی پر تھوپا نہ جائے، یہی میرے خیال سے بہتر رہے گا. تو مرزا جلمی آج کے بعد آپ نے یہ تانا اہل سنت کو نہیں دینا. آج کے دور میں بھی اور آج سے 30 سال پہلے بھی یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس فتوے کے ساتھ. اگر پھر بھی آپ بولے کہ نہیں آپ ہی کا ہے تو یہ زبردستی ہے، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا.